الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے مرتبہ پھر اپنے پاک کلام قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے یکجا فرمایا. یہ سلسلہ جو آج سے تقریباً 3 مہینہ پہلے شروع ہوا تھا، الحمدللہ ابھی سورۃ القاریعہ تک ہم لوگ پہنچ رہے ہیں. آج کے درس میں ایک اور سورۃ القاریعہ کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو پیغام ہے وہ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، آمین تقبل رب العالمین. سورۃ القاریعہ پر کچھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے اس کی تلاوت جیسا کہ معمول رہا ہے تلاوت کی جائے گی، اور اس میں جو الفاظ ہیں اس کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. پھر اس سورت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر تفسیر کا نمبر آئے گا. آپ تمام سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مصحف ہوگا قرآن کریم، اور اسی طریقے سے نوٹ بک بھی جس میں اہم باتیں آپ نوٹ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورۃ القاریعہ یہ مکی سورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سورت کے ذریعے سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قیامت کے بارے میں ذرا سا اشارہ کیا۔ اس سورت کا نام سورۃ القاریعہ ہے، جو کہ اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کے اندر موجود اس لفظ سے ماخوذ، یعنی القاریعہ، ما القاریعہ، وما ادراک ما القاریعہ، ان تینوں آیات میں القاریعہ کا لفظ موجود ہے، اور اسی لفظ سے سورت کا نام القاریعہ پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جو الفاظ وارد ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ القاریعہ، قرع کا معنی ہوتا ہے قاف را عین، جس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، کسی چیز کو کسی چیز پر مارنا۔ جب مارتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ہے قرع۔ قاریعۃ مانے کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، دونوں لفظ آتا ہے، کھٹکھٹانے والی اور اسی طرح کھڑکھڑانے والی۔ جب کسی چیز کو زور سے پیٹتے ہیں تو ایک آواز کھڑکھڑاہٹ کی نکلتی ہے، تو وہی ہے القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریعہ کا ماں کا لفظ ہے، یعنی یہ ایک واٹ کے معنی، سوال کرنے کے لیے آتا ہے ماں کا لفظ، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے واٹ از دا، اسی طریقے سے یہ ماں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ وما ادراک، وما ادراک، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، مل قاریعہ، کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوما کا معنی ہوتا ہے دن، جو ہم بولتے ہیں ڈے، دن، یوم۔ یکونو، یکونو معنی ہوتا ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ یکون الناس، ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، انسان، جیسا کہ سب سے پہلے جو سورت ہم لوگوں نے پڑھی سورت الناس، تو اس میں ناس سے مراد یوم یکون الناس، ناس کا معنی ہے لوگ، انسان۔ فراش، فراش معنی ہوتا ہے پتنگا۔ آپ دیکھیں جب ایک چراغ آپ جلائیں، کینڈل جلائیں، اندھیرا ہو تو اس پر پرندے آ کر کے، پتنگے آ کر کے اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، خاص طور سے بارش کے موسم میں اگر آپ جلاتے ہیں کینڈل تو اس کے ارد گرد کچھ پروانے، اسے تو پتنگا بولا جاتا ہے اردو میں، یا پروانہ بولا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں جو آ کر کے اس پہ گرنے لگتے ہیں۔ تو فراش انہی پروانوں کو یا پتنگوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ المبثوث، بث یا بثو کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، مبثوث کا معنی ہوتا ہے جس کو پھیلا دیا گیا، بکھیر دیا گیا، منتشر کر دیا گیا۔ تو مبثوث جس کو بکھیر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، تکون اور یکون کے معنی وہی ہے، ہونے کے معنی میں کہ ہوگا۔ الجبال، جبال کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، الجبال پہاڑ، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں۔ کل اہنی، اہنی کا معنی ہوتا ہے کاٹن، روئی جس کو رنگ دیا جائے، روئی جس کو رنگ دیا جائے اس کو بولتے ہیں اہن۔ بہت سارے کاٹن ہے جس میں رنگوں سے اس کو رنگ دیا جاتا ہے، وہ ہے الاہن۔ رنگی ہوئی روئی آپ کہہ سکتے ہیں، رنگی ہوئی روئی یا کاٹن۔ المنفوش، منفوش کا معنی ہوتا ہے جس کو الگ الگ کر دیا گیا۔ نفشہ کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ لے لیں، اس کا ایک ایک دھاگا الگ کرتے چلے جائیں۔ تو منفوش جس کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اب اس یہاں الگ الگ کرنے کا معنی یہ روئی سے جڑا ہوا ہے،
سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا کہ ایسی روئی جس کو دھن دیا گیا. جب ہم کوئی لحاف بناتے ہیں یا تکیہ بناتے ہیں، اس میں جو روئی ڈالتے ہیں پہلے اس کی دھنائی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو الگ الگ کیا جاتا ہے. تو اس دھنی ہوئی روئی کو کہا جاتا ہے احن المنفوش. احن المنفوش. ابھی انشاءاللہ ترجمے میں بات مزید واضح ہو جائے گی کہ منفوش جس کے ایک ایک تار کو الگ الگ کر دیا جائے. فَأَمَّا من کا معنی یہاں جو. ثقلت. ثقلت کا معنی ہوتا ہے بھاری ہو جائے. ثقلت بھاری ہو جائے. موازین معنی ہوتا ہے ترازو میزان. ہم نے سنا ہے ترازو میزان، اسی کا یہ جمع ہے موازین. تو موازین جس کے ترازو، موازین جس کے ترازو. ثقلت کے معنی بھاری ہو، موازین ہو جس کے ترازو بھاری ہو جائیں. فہوا بس وہ. فی معنی زندگی، زندگی گزارنا جو ہوتا ہے اسی سے. عیشت کا معنی ہے زندگی. راضیۃ راضی رکھنے والی، یعنی ایسی زندگی جس میں آدمی خوش ہو جائے. تو عیشت راضیہ، راضی زندگی، من پسند زندگی جس میں وہ جینا انسان پسند کرتا ہے. وَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. بس من کے معنی جو خفت معنی ہلکے، موازین اوپر گزر چکا، جس کا ترازو، جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا. فَأُمُّهُ. امہ کا یہاں معنی ہوتا ہے جس اس کا ٹھکانہ. امہ کا معنی اس کا ٹھکانہ. حاویتن. حاویتن کہتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو دو پہاڑ کے بیچ میں خالی جگہ جو بہت گہرا ہو، جس کو کھائی بولتے ہیں اردو زبان میں. یہ دو پہاڑ کے بیچ کا خالی جگہ اور بہت گہرا، اس کو جو ہے حاویتن بولتے ہیں. تو فَأُمُّهُ حاویہ، پس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، یعنی دو پہاڑ کے بیچ کا خالی جگہ جو گہرائی میں بہت زیادہ ہو، اسی کو حاویہ کہتے ہیں. اور یہ بعض اہل علم نے نقل کیا کہ جہنم کا ایک نام ہے حاویہ. جہنم کا ایک نام ہے حاویہ. وما ادراک، کیا آپ کو معلوم ہے. وما ادراک، کیا آپ کو معلوم ہے. ما ہیا، یہ کیا ہے. ما کیا ہے، ہیا یہ. ما ہیا یہ کیا ہے. وما ادراک، کیا آپ کو معلوم ہے. ماہیہ یہ کیا ہے. نارن. نار کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے آگ. نارن کا معنی آگ. حامیۃ. حامیہ کا معنی ہوتا ہے جو بہت زیادہ شعلے والا ہو، جو بہت زیادہ گرم ہو، تو اس کو کہتے ہیں حامیہ. بہت شعلے والی آگ، بہت اس صورت کے ایک آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اس کا جو معنی ہم نے سیکھے، اور اس کے بعد
اب جو ہے اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان الفاظ کے معنی کے اعتبار کو معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کرنا چاہیں تو ایسے کریں گے۔ القارعہ، القارعہ یعنی کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، یعنی بہت زیادہ کھنک۔ مل قارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی؟ دو لفظ میں بول رہا ہوں، ایک کھٹکھٹانے والی، ایک ہے بہت زیادہ کھڑکھڑانے، بہت زیادہ آواز کرنے والی۔ القارعہ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی۔ مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی یا کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک مل قارعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی۔ یہ رب العالمین نے اس طریقے سے 3 آیات میں اس کا ذکر کیا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اللہ رب العالمین اس کے بعد جواب دیتا ہے یوم، یہ وہ دن ہے، یوم دن دے، یوم یہ وہ دن ہے، یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے، یکون الناس لوگ ہو جائیں گے، یوم یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث پتنگوں کی طرح جو بکھرے ہوئے پرندوں کے مانند ہو جائیں گے، یعنی کوئی ادھر اڑ رہا ہے کوئی ادھر اڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو بکھرے ہوئے پرندے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں جو کینڈل کے اوپر گرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا۔ تو کل فراش المبثوث تو لوگوں کی حالت ان بکھرے ہوئے پرندوں جیسے ہو جائے گی، پتنگوں جیسے ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور اس دن پہاڑ ہو جائیں گے، کَالْعِهْنِ رنگی ہوئی روئی، المنفوش جس کو دھن دیا گیا ہو، جس کو الگ الگ کر دیا گیا ہو۔ یعنی یہ پہاڑ جو ہم کو دکھتے ہیں بہت مضبوط ہیں اور بہت مستحکم ہیں، ان کا ایک ایک حصہ آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس دن یہ پہاڑ روئی، دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، اور روئی کو جب دھن دیا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے تو اس کا ایک ایک تار، ایک ایک دھاگا ایک دم الگ ہو جاتا ہے، اور بآسانی تھوڑی سی بھی ہوا چلتی ہے تو اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ پہاڑ اس دن ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کے مانند جو اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس جن لوگوں کا میزان بھاری ہوگا، بس وہ لوگ جن کا میزان ثقلت بھاری ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس وہ لوگ جن کا میزان بھاری ہوگا، میزان سے مراد نامہ اعمال کا میزان، فَهُوَ بس وہ فی عیشۃ راضیہ تو وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، ایسی زندگی میں ہوں گے جو ان کو پسند ہے، یعنی عیش کی زندگی ہوگی۔ اس سے مراد جنت کی زندگی ہوگی جو انسان کی من پسند ہے، اس کو کبھی وہ ناپسند نہیں کرے گا، ایسی زندگی خواہش رکھے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بس جو لوگ خفت موازینہ جن کا میزان ہلکا ہو جائے، نام اعمال کا پڑا ہلکا ہو جائے، اٹھ جائے، فَأُمُّهُ ہاویہ بس ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، بس ان کا ٹھکانہ دو پہاڑ کے بیچ کے درمیان کی کھائی ہے جو بڑی گہری ہے۔ وما ادراک ما ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی حاویہ کیا ہے، یعنی دو پہاڑ کے درمیان کی جو کھائی ذکر کی جا رہی ہے جو بڑی گہری ہے۔ وما ادراک ما ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ما کیا، ہیا یہ، وما ادراک ما ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سے مراد
پیچھے جو ماہیہ کا ذکر آیا، حاویہ کا ذکر آیا، اللہ خود جواب دیتا ہے نارن، یہ آگ ہے، حامیہ، ایسی آگ جس کی تپش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرم ہے، بڑی شدت والی آگ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز قیامت کا، دوسری چیز اس دن میزان رکھے جانے کا، تیسری چیز جو ہے نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ قرآن کریم کا یہ انداز، کہ سوالیہ انداز، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ بتلانے کے لیے ہے کہ جس چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بڑی اہم ہے، بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے ایک دن ایک نام القاریہ رکھا ہے، جس کا جو ہم لوگوں نے پڑھا کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی۔ در حقیقت جب قیامت آئے گی تو بہت نرمی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ نہیں آئے گی، ایک دم ہنگامہ بپا ہوگا، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی اور بہت زور زور سے آواز، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آندھی طوفان ساری آئی ہوئی ہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ذرا سا ہوا تیز ہوتی ہے، ذرا سا طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، تو اس کے بعد کے حالات ہمارے آس پاس کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، دیوار گر رہی ہے، درخت ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، سارے پترے اڑے جا رہے ہیں، یہ کیفیت معمولی سی ہوا میں ہے۔ قیامت کے دن جو ہوگا وہ کھڑکھڑانے والی آواز جس کو کہا گیا، وہ اس اعتبار سے کہ جب قیامت آئے گی تو ایسی صورت میں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور تمام چیزوں کے ٹوٹنے کی جو آواز ہوگی بڑی خطرناک بھیانک ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، جب سور پھونکیں گے تو اس وقت یہ کیفیت ہونے والی ہے کہ سور پھونکتے ہی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گی، کچھ بھی بچے گا نہیں، یہاں تک کہ جو سب سے مضبوط چیز ہے اس دنیا کے اندر دیکھنے کے اعتبار سے پہاڑ، یہ پہاڑ وغیرہ بھی ٹوٹ جائیں گے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سیارے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی حالت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی، کوئی بچنے والی چیز نہیں ہے۔ اس دن اگر بچنے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر نفس کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اور صرف ایک ذات باقی رہنے والی ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی، اور جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی تو ایک خطرناک آواز برپا ہوگی، اور وہ آواز یہی ہوگی، کھڑکھڑا رہی ہے، کھٹکھٹا رہی ہے، القارعہ۔ وہ اس بنیاد پر اس آواز کو اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہے قیامت کا ایک نام ہی دے دیا ہے، کیونکہ آواز، یہ قیامت جب آئے گی اتنی خطرناک آواز پیدا ہوگی۔ اب ایک یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت جب آئے گی تو بہت تیز آواز ہوگی، تو لوگ اتنا اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ بار بار سوال کر کے اسی بات کو دہرایا جائے تب لوگ تھوڑی توجہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے اس امت کو اور تمام انسانوں کو یہ بتلانا کو چاہا ہے کہ قیامت خطرناک ہے، اور اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے 3 مرتبہ القارعہ کا لفظ استعمال کیا، سوالیہ انداز میں، القارعہ، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ملقاریہ، اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یا کسی چیز کی خطرناکی کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے۔ جب انسان متوجہ ہو گیا تو اللہ ذکر کرتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی جو قیامت آئے گی اس دن کیا صورتحال ہوگی،
فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے۔ پتنگا میں نے ذکر کیا کہ کینڈل جلائیے، اس کے پاس جو چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے آتے ہیں اس کا نام پتنگا ہے۔ تو انسان اس دن جو ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن زمین سے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کا کوئی سمت نہیں ہوگا، جدھر منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، جب تک کہ اللہ کے رب العالمین کے حکم سے پیچھے سے ایک آگ نہیں آئے گی تب تو لوگ بس نکلیں گے، بس چل رہے ہیں۔ جس طریقے سے پتنگے ہوتے ہیں ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی، سب کو ایک طرف جانا ہے، کچھ کو ادھر جانا ہے، نہیں، جو جدھر پاتا ہے ادھر جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب قبر سے نکلے گا تو اس وقت وہ ایک دم ان پتنگوں کے مانند ہوگا کہ سب بھاگ رہے ہیں، سب اب جو راستہ ان کو دکھا اس راستے پہ چل پڑ رہا ہے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے آگ آئے گی، اور جب وہ آگ آئے گی تو تمام انسان اس سے بھاگ کر کے ایک طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو یہ مراد ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان اس دن فراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ اور پہاڑ جو اس کائنات کا سب سے مضبوط مخلوق کے طور پر جانا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات زمین کو بنایا تو زمین کو باقی رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، روکے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہاڑ گاڑ دی۔ جیسے کسی چیز کو روکنے کے لیے کیل گاڑے جاتے ہیں، ویسے ہی زمین کو، چونکہ زمین پانی پر ہے تو یہ ہل سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنانے کے لیے کیا کیا، جگہ جگہ پہاڑ گاڑ کر کے بیلنس بنا دیا، اب وہ ہلے گی نہیں۔ تو یہ سب سے مضبوط کیل کے معنی میں اللہ تعالی جب قیامت آئے گی تو ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جس طریقے سے روئی ہے، روئی کو دھن دیا جائے، اس کا ایک ایک ذرہ الگ کر دیا جائے تو وہ اڑنے لگتا ہے، اسی طریقے سے یہ پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے۔ کیسے اڑیں گے؟ روئی کے معنی ذرہ ذرہ ہو کر کے اڑنے لگے۔ ابھی یہ بڑے مضبوط دکھتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ایک دم کمزور ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہو جائیں گے ذرا سی ہوا اڑ لگے گی یہ اڑنے لگیں گے، روئی کے معنی۔ اور کہا گیا ایسی روئی جس کو رنگا گیا، اہنوں کے ذکر کیا گیا جس کو رنگ دیا گیا۔ چونکہ آپ دیکھیں گے پہاڑ کے کلر الگ الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی ایک دم مٹی جیسا ہے۔ تو اس دن یہ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ایسا لگے گا، سارے ریزے جب ملیں گے ایسا لگے گا یہ رنگی ہوئی روئی ہیں، اور انہی کو الگ الگ کر کے دھن دیا گیا ہے، اب ذرا سی ہوا چل رہی ہے تو یہ اڑیں گے۔ تو اب یہ جو سب سے مضبوط مخلوق ہے ان کا عالم یہ ہوگا کہ روئی کے مانند ہو جائیں گے اور یہ اڑنے لگیں گے۔ جب ان کی یہ کیفیت ہوگی تو ذرا بتائیے کہ کیا کوئی اور مخلوق اللہ رب العالمین کے اس قیامت والے حکم کے بعد باقی رہ جائے گی؟ نہیں، سب سے مضبوط مخلوق کا یہ حال ہے کہ اڑنے لگ گئے۔ تو اور جو اس سے کمتر مخلوق ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جب پہاڑ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو کوئی اور مخلوق نہیں بچا سکتی۔ اب دونوں کو جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ جب پہاڑ کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے قیامت کی ہولناکی سے، تو پھر انسان جس کا ذکر اس سے پہلے آیا وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ تو ان حالات سے نکلنا کیسے ہوگا؟ جب ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے لگی تو اب ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ ہے کہ جس کے پاس اچھے نامہ اعمال ہیں ان کے لیے بہترین زندگی، اور جن کے پاس اچھے نامہ اعمال نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے بدترین زندگی۔
یہ پتہ کیسے چلے گا کس کے پاس اچھا عمل ہے کس کے پاس برا عمل ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے لیے ترازو رکھ دے گا، اور قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو رکھیں، اللہ نے کہا۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال، ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھے جائیں گے۔ ایک طرف نیکیوں کو ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس نیکی اور برائی دونوں نہ ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس برائی ہی نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس صرف برائی ہو کوئی نیکی نہ ہو سکتا ہے، رہیں گی۔ لیکن وہاں جب تولا جائے گا ایک پلڑے پر نیکی ایک پلڑے پر برائی، اب جس کا نیکی والا پلڑا نیچے جھکا تو گویا کہ نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، تو ایسی صورت میں جن کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جھک گیا وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اور جس کی برائی کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، خفت موازین، اس کی برائیوں کا پلڑا ہلکا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا خفت ہلکا ہو گیا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حاویہ میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اللہ بچائے کہ حاویہ میں ہمیں اور آپ کو جانا پڑا، اللہ اس سے بچائے۔ تو بہرحال یہ پیمانہ اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین کر دیا جائے گا کہ یہ آپ کو کہاں جانا ہے، کیسے؟ نام اعمال کو تول کر کے۔ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن ہے اور نام اعمال تولا جا رہا ہے، ایسے میں اللہ رب العالمین ایک بندے سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کچھ اور نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کچھ اور نہیں بچا، اور اس کو لگتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، نیکیاں کم دکھ رہی برائیاں زیادہ ہیں، تو اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا، بطاقہ کارڈ، جس پر لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت لکھی ہوئی، وہ بطاقہ اس کے نیکی والے پڑھنے میں رکھ دیا جائے۔ ایک طرف برائیوں کا رجسٹر ہے اور دوسری طرف نیکیوں میں کلمہ شہادت کا ایک کارڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کلمہ شہادت کی وجہ سے، اس کا پلڑا جھک جائے گا اور یہ کامیاب تسلیم کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس توحید ہے، بہت زیادہ عبادت تو نہیں، نیکیاں تو، لیکن توحید ہے، توحید کی بنیاد پر اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسری طرف لوگوں کے پاس نامہ اعمال تو ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں وغیرہ، لیکن عقیدہ صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں وہ ہزار عبادت کیے ہوں لیکن اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھک جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں جہاں یہ فکر کرنا ہے کہ اپنی نیکیوں کو پڑھنا بھاری کریں، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر نیکیوں کے کام انجام دیں، وہیں ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، دین کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں۔ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو سارے نام اعمال برباد چلے جائیں گے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے بس تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے محبوب، نبوت کے منصب پر فائز ہیں، رسول ہیں وغیرہ، اتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں،
اللہ ان سے فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا یعنی عقیدہ خراب کر لیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ سوچتے رہنا ہے، پوچھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو اس دن اسی کا پلڑا بھاری ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہے اور نیک اعمال اس کے پاس، اور اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یا نیک اعمال نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر اللہ فیصلہ سنا دے گا کہ ان کو حاویہ میں یعنی آگ میں بھیج دیا جائے۔ اب آگ کتنی خطرناک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور کہا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس موجودہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے، زیادہ شدت اس کے اندر ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہی کافی تھی، عذاب کے لیے یہی دنیاوی آگ کافی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، لہذا اس آگ سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے اس آگ میں جا سکتے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک لفظ بولتا ہے جس کا کوئی خاص مطلب وہ نہیں سمجھ پاتا، بول تو دیا ہے لیکن اس بولنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اسی وجہ سے جہنم یا جنت میں ڈال دیا جائے۔ اگر اچھی بات زبان سے نکلی ہے تو جنت میں، اور اگر غلط بات زبان سے نکلی تو جہنم میں انسان جائے گا۔ اس لیے اس صورت کو جو پیغام ہے اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی بات کی قیامت بڑی ہولناک ہے، بڑی خطرناک ہے اور بڑی سخت اس کی آواز، نمبر ایک۔ نمبر دو، قیامت جب برپا ہوگی تو انسان قبروں سے نکلے گا اور وہ بکھر جائے گا جیسے پتنگے بکھر جاتے ہیں۔ نمبر تین، ساری دنیا کا نظام تہس نہس، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی، حتیٰ کہ یہ پہاڑ جو ہم کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو کر کے اڑنے لگیں گے۔ اس سے بچاؤ کا راستہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو رکھے گا نام عمل کو تولنے کے لیے، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب مانا جائے گا اور اس کو جنت دے دی جائے گی، خوشی والی زندگی، راضی رکھنے والی زندگی، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کے لیے آگ ہے، اور بڑی خطرناک اور گہری آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بار بار آگاہ فرماتا ہے کہ وما ادراک ما القاریہ یا وما ادراک ما ہی، کہ اے نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حاویہ کیا ہے، یہ آگ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق آگاہ کیا، بتلایا کہ یہ نار حامیہ ہے، یہ سخت اور ترین آگ ہے جس کو حاویہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگر کچھ سوالات ہیں تو جلدی جلدی لے لیں چونکہ میں تھوڑا ابھی سفر میں ہوں۔ ففتھ آیات کی میننگ واپس بتائیے۔ پانچویں آیت کا مفہوم ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ بھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے۔
इहनुन के माना होता है रुई, कॉटन, रंगा हुआ रंगी हुई रुई या रंगा हुआ कॉटन। मनफूश का माना होता है जिसका एक एक हिस्सा मशीन धुन दिया जाता है, उसके एक एक हिस्से को अलग कर दो, उसको कहा जाता है मनफूश। तो ये मजबूत पहाड़ जो आज दिख रहे हैं, ये कयामत के दिन धुनी हुई रुई के मानिंद हो जाएंगे। बस जिन लोगों का मीज़ान भारी होगा, भारी का मतलब वही है कि नामा अमाल तोड़े जाएंगे, तो जिनके मवाजीन, जिनके मीज़ान, जिनका तराजू नेकियों का पलड़ा भारी होगा, तो नेकियों का पलड़ा जिनका भारी होगा तो वह फी ईशत रादिया, वो मनपसंद जिंदगी में होंगे। और जिनके बुरा